ایک عام فوجی جو ہندوستان کا بادشاہ بنا، شیر شاہ سوری، جسے تاریخ میں عادل سلطان کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ایک بے مثال جنگجو تھا جس نے محض اپنی شجاعت، بہادری اور ذہانت سے ایک عام فوجی ملازم سے ہندوستان کا بادشاہ بننے تک کا سفر ناقابل یقین طریقے سے طے کیا۔ اس کے والد نے اس کا نام فرید خان رکھا تھا، مگر وہ فرید خان سے پہلے شیر خان بنا اور پھر شیر شاہ سوری بن کر ہندوستان کے وسیع و عریض علاقے کا حکمران بن گیا۔ مگر کیسے؟ میں ہوں فیصل اکرم اور ڈیلی اب تک کی جانب سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیر شاہ سوری کی زندگی کے اہم واقعات سے آگاہ کریں گے۔ شیر شاہ سوری نے مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کے بیٹے نصیر الدین ہمایوں سے حکومت چھین لی اور اسے 15 برس تک جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا۔ مگر جب سوری سلطنت کے خاتمے پر ہمایوں ایک بار پھر ہندوستان کا بادشاہ بن گیا تو اس نے اپنے دشمن شیر شاہ سوری کی عظمت کو تسلیم کر لیا، اس کے طرز حکمرانی اور کارناموں کی زبردست تعریف کی اور اسے بادشاہوں کے استاد کے لقب سے نوازا۔ دراصل شیر شاہ سوری نے اپنے مختصر سے عہد حکومت میں حکمرانی کے ایسے اصول وضع کر دیے تھے اور سلطنت ہند کو ایسی مضبوط بنیاد فراہم کر دی تھی کہ ان سے نہ صرف ہمایوں بلکہ اس کے بیٹے جلال الدین اکبر، جسے مغل اعظم کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، نے بھی بہت فائدہ اٹھایا۔ شیر شاہ سوری نے بظاہر 7 سال مگر در حقیقت بطور بادشاہ صرف 5 برس حکمرانی کی، مگر اس عرصہ کے دوران اس نے اتنے زیادہ اور اس قدر بڑے کام کر دکھائے جو طویل المدت حکمرانی کے حامل دیگر بادشاہوں کے نصیب میں نہ آئے۔ سوری نے ایک انتہائی طویل سڑک گرینڈ ٹرنک روڈ، جسے عام طور پر جی ٹی روڈ پکارا جاتا ہے، تعمیر کی جو سینٹرل ایشیا کو بر صغیر پاک و ہند سے منسلک کرتی ہے۔ اس کی لمبائی 3670 کلومیٹر ہے جو موجودہ بنگلہ دیش کے ساحلی شہر کوکس بازار سے شروع ہوتی ہے اور چٹاگنگ، ڈھاکہ، کلکتہ، الہ آباد، دلی، امرتسر، لاہور، راولپنڈی اور پشاور کو ملاتی ہوئی افغانستان کے دارالحکومت کابل تک جاتی ہے۔ اس سڑک کو شاہراہ شیر شاہ اور شاہراہ اعظم کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ متذکرہ بالا شہروں کے علاوہ لا تعداد چھوٹے شہر بھی اس شاہراہ کے ساتھ منسلک ہیں۔ جی ٹی روڈ کے کناروں پر شیر شاہ سوری نے متعدد مساجد اور مندر تعمیر کروائے اور سڑک کے دونوں طرف میں مسافروں کو سایہ فراہم کرنے کی غرض سے بڑی تعداد میں درخت لگوائے، پانی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے کنویں کھدوائے، مسافروں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس چوکیاں قائم کی، سلطنت کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ڈاک پہنچانے کے لیے خصوصی نظام قائم کیا گیا اور گھڑ سواروں کے دستے ایک شہر سے دوسرے شہر تک ڈاک کی ترسیل کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ امن و امان کی صورتحال کو بہتر طریقے سے برقرار رکھنے کے لیے شیر شاہ سوری نے پوری سلطنت میں پنچایت سسٹم شروع کیا۔ شہروں اور قصبات کے گلی محلوں اور تمام دیہات کے اندر پنچایتیں قائم کی گئیں جو عوام کے جان و مال کے تحفظ، جرائم کی بیخ کنی اور عوام کے باہمی تنازعات کا عدل و انصاف کے تحت فیصلہ کرنے پر مامور تھیں۔ ایک اور بہت بڑا کارنامہ جو آج شیر شاہ سوری کی یاد دلاتا ہے وہ روپیہ کو بطور کرنسی متعارف کروانا ہے۔ آج بھی روپیہ کئی ممالک کی قومی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ان ممالک میں پاکستان، بھارت، انڈونیشیا، مالدیپ، نیپال، موریشیس اور سری لنکا وغیرہ شامل ہیں۔ شیر شاہ سوری کے عہد حکمرانی میں بہت سی عظیم عمارتیں بھی تعمیر کی گئیں، جن میں قلعہ روہتاس جو پاکستان کے شہر جہلم کے قریب آج بھی موجود ہے اور اقوام متحدہ کے ذیلی ادارہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ ہندوستان کے شہر بہار میں روہتاس گڑھ قلعہ، شیر شاہ سوری مسجد، پٹنہ شہر میں اور دلی کے پرانا قلعہ میں مسجد اور شیر منزل، جسے بعد میں ہمایوں لائبریری کا نام دیا گیا ہے، شامل ہیں۔ شیر شاہ سوری نے 1545 میں پاکستان کے ضلع سرگودا میں بھیرا کے نام سے ایک ایسا نیا شہر آباد کیا جو اس وقت پاکستان کی ایک تحصیل کا درجہ رکھتا ہے۔ اس شہر کے اندر شیر شاہ سوری کے نام سے ہی ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی۔ ایک معروف مسلمان تاریخ نویس عباس خان سروانی نے مغل بادشاہ اکبر کے عہد حکومت میں ایک کتاب تحریر کی جس میں شیر شاہ سوری کے کارناموں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ یہ کتاب 1580 میں منظر عام پر آئی۔ شیر شاہ سوری 1472 میں بھارتی ریاست بہار کے شہر ساسارام میں ایک پشتون خاندان میں پیدا ہوا جس کے قبیلے کا نام سر تھا۔ اسی وجہ سے شیر شاہ کے نام کے ساتھ سوری بولا اور لکھا جاتا ہے۔ اس کے والد نے تو شیر شاہ کا نام فرید خان رکھا تھا مگر وہ مشہور شیر خان کے نام سے ہو گیا۔ وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ فرید خان نے اپنی جوانی میں ایک شیر کو ہلاک کر دیا تھا
جس نے اچانک بہار کے گورنر جلال خان پر حملہ کر دیا۔ اس وقت فرید خان بہار کے بادشاہ کے ایک محافظ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ اس کی شیر کے ہاتھ لڑائی اور شیر کی ہلاکت پر فرید خان کی جرأت اور بہادری نے اسے شیر خان کے نام سے شہرت ادا کر دی۔ پھر باقی ماندہ زندگی میں بھی وہ پہلے شیر خان سوری اور بعد میں جب حکمرانی اس کے ہاتھ لگ گئی تو وہ شیر شاہ سوری کہلانے لگا۔ 26 جون 1539 کو شیر خان سوری اور نصیر الدین ہمایوں کی فوجوں کے درمیان چوسا کے مقام پر شدید جنگ ہوئی، جو تاریخ میں جنگ چوسا کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں مغل بادشاہ ہمایوں کو مکمل شکست کا سامنا کرنا پڑا اور فتح کے بعد شیر خان نے فرید الدین شیر شاہ کا لقب اختیار کر کے اپنی خود مختار حکمرانی کا اعلان کر دیا۔ پھر مئی 1540 میں شیر شاہ سوری نے قنوج کے مقام پر ہمایوں کو ایک فیصلہ کن جنگ میں شکست دے کر ہندوستان سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور مغل بادشاہ ہمایوں کو اپنی جان بچانے کے لیے جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ اس طرح ہندوستان میں سوری سلطنت کا قیام عمل میں آیا۔ اس دوران شیر شاہ سوری کو کئی دیگر علاقوں میں فوجی مہمات کرنا پڑی۔ 1537 میں مالوا سلطنت کا حکمران بہادر شاہ آف گجرات فوت ہوا تو اس کا بیٹا قادر شاہ حکمران بن گیا، جس نے راجپوت سرداروں اور خلجی دور حکومت کے امراء کی مدد حاصل کر کے ایک مضبوط حکومت قائم کر لی۔ علاقہ کے مشہور راجہ سلہادی کے بیٹے بھوپت رائے اور پورن مل اس کے مرکزی مددگار تھے۔ 1540 میں بھوپت رائے تو فوت ہو گیا، مگر اس کا بھائی پورن مل مشرقی مالوا کی ایک اہم عسکری قوت بننے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم 1542 میں شیر شاہ سوری نے فوج کشی کر کے مالوا کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا اور اپنے ایک وفادار کمانڈر شجاعت خان کو مالوا کا گورنر مقرر کر دیا، جس نے سارنگ پور کو مالوا کا دارالحکومت بنا لیا۔ پورن مل نے بھی کچھ عرصہ بعد جان کی امان پانے کی شرط پر شیر شاہ سوری کی اطاعت قبول کر لی۔ 1543 میں شیر شاہ سوری نے اپنی 80,000 گھوڑ سواروں کی فوج کے ساتھ مارواڑ کے راجپوت بادشاہ مالدیو راٹھور کو زیر کرنے کے لیے پیش قدمی کی۔ مالدیو راٹھور نے اپنی 50,000 گھڑ سوار فوج کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ راجپوت بادشاہ کو اطلاع ملی کہ اس کے کچھ کمانڈر شیر شاہ سوری سے ملے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ جنگ کیے بغیر جودھ پور چلا گیا۔ اس کی فوج نے اگرچہ شیر شاہ سوری کی فوج کے ساتھ جنگ کی، مگر راجپوتوں کو عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑا اور مارواڑ پر شیر شاہ سوری کا قبضہ ہو گیا۔ یہ جنگ تاریخ میں جنگ گری سمل کہلاتی ہے۔ مارواڑ کی فتح کے بعد پورے ہندوستان پر شیر شاہ کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ شیر شاہ سوری کے اہم جرنیل خواص خان مروت نے جودھ پور کا کنٹرول سنبھال لیا اور 1944 تک اجمیر سے لے کر ماؤنٹ ابو تک کا سارا علاقہ سوری سلطنت میں شامل کر دیا۔ شیر شاہ سوری ہر جنگ میں اپنی فوج کی قیادت خود کرتا تھا اور فوج کی صف اول میں موجود رہتا تھا۔ 22 مئی 1545 کو شیر شاہ سوری نے محوبہ راجیوتوں کے زیر کنٹرول کالنجر قلعہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، مگر ہر قسم کا فوجی حربہ اختیار کرنے کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا، تو شیر شاہ سوری نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ قلعہ کی دیواروں کو بارود سے اڑا دیں۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، مگر اس بارود کی زد میں خود شیر شاہ سوری بھی آ گیا اور شدید زخمی ہو گیا۔ اس کی جان بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی، مگر وہ جاں بر نہ ہو سکا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ شیر شاہ سوری کو سسارم میں ہی دفن کر دیا گیا، جہاں اس کا عالی شان مقبرہ ایک مصنوعی جھیل کے درمیان بنایا گیا، جو ہر وقت سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی شیر شاہ سوری کی داستان۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا پہلا سلطان بادشاہ کون تھا تو یہاں کلک کریں۔